اصل میں مجھے بچپن سے ہی ہیومن بیہیویئر، انسانی رویے میں بڑی خاص دلچسپی تھی۔ آپ لوگ دیکھتے ہیں جیسے جیسے بچہ بڑا ہو رہا ہوتا ہے، وہ ارد گرد کی چیزوں کو دیکھتا ہے، محسوس کرتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، تو اسے مختلف چیزوں سے لگاؤ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کچھ بچوں کو گاڑیوں سے، کھلونوں سے، جانوروں سے لگاؤ ہوتا ہے۔ میں اپنے آپ کو محسوس کرتی تھی تو مجھے لگتا تھا کہ مجھے انسان اور اس کے رویے سے لگاؤ ہے۔ میں لوگوں کو دیکھتی تھی، سوچتی تھی کہ یہ انسان ہے، اس کو یہ مسئلہ ہے، تو مسئلہ کیوں ہے؟ انسان ہے، یہ پریشان ہے، اس کی پریشانی کا حل کیا ہے؟ میرا دل کرتا تھا میں لوگوں سے بات چیت کروں، ان سے پوچھوں کہ آپ کو یہ مسئلہ کب سے ہے اور کیوں ہے؟ آپ کیوں پریشان بیٹھے ہیں؟ میں لوگوں کو دیکھتی تھی، ان کے تاثرات کو محسوس کرتی تھی۔ پھر جیسے جیسے میں ہوش سنبھالتی گئی تو مجھے پتا چلا کہ دنیا میں ایک نالج ہے جسے ہم سائیکالوجی کہتے ہیں۔ پھر میں نے سائیکالوجی کو پڑھنا شروع کیا، اس پر غور کیا کہ یہ کس قسم کا علم ہے، تو مجھے پتا چلا کہ اس علم کے ذریعے ہم خود کو اور دوسرے لوگوں کو مشکلات سے بچا سکتے ہیں، خود کو اور دوسروں کو اوور تھنکنگ سے بچا سکتے ہیں، ایسی بیماریوں سے بچا سکتے ہیں جن کے بارے میں وہ لوگ دوسرے لوگوں سے بات چیت نہیں کر سکتے ہیں۔ پہلے تو سائیکالوجی نے میری ہیلپ کی دنیا کو اور ارد گرد کے لوگوں کو سمجھنے میں۔ جب میں نے لوگوں کو سمجھا، غور کیا، پھر مجھے لگا کہ اب میں لوگوں کو سمجھ سکتی ہوں اور دوسروں کو سمجھا سکتی ہوں۔ ایکچولی ہمارے ہاں سائیکیٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ کے درمیان لوگوں کو فرق ہی نہیں معلوم۔ وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ سائیکیٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ دونوں ایک ہی قسم کے ڈاکٹرز ہیں، جبکہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ سائیکیٹرسٹ میڈیکیشن اورینٹیڈ ہوتے ہیں، جبکہ سائیکالوجسٹ سلیوشن اورینٹیڈ ہوتے ہیں۔ ان شارٹ میں آپ کو سائیکالوجسٹ اور سائیکیٹرسٹ کے درمیان بہت واضح اور صاف فرق بتا دیتی ہوں کہ جو سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں وہ آپ کی مشکلات کا حل نکالتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ اس مشکل سے کس طرح نکل سکتے ہیں، اپنے آپ کو کس طرح محفوظ کر سکتے ہیں۔ جیسے آپ کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس جاتے ہیں اور آپ اسے بتاتے ہیں کہ مجھے نیند نہیں آ رہی ہے، میں کافی دنوں سے نہیں سویا، یا مجھے سونے میں مشکلات پیش آتی ہیں، تو اس کو کوئی غرض نہیں ہوگا کہ آپ کیوں نہیں سو رہے، آپ کو کیوں مشکلات پیش آتی ہیں، آپ کتنے دنوں سے نہیں سوئے۔ وہ آپ کو سلیپنگ پلز لکھ دیں گے جس کو کھا کر آپ کو بہت پرسکون کی نیند آئے گی۔ جبکہ آپ سائیکالوجسٹ کے پاس جائیں گے اور اسے بتائیں گے کہ مجھے نیند نہیں آ رہی ہے، مجھے نیند لینے میں دشواری ہوتی ہے، تو وہ آپ کی مشکل کا حل ڈھونڈے گا۔ کیونکہ کچھ بھی آپ کی زندگی میں ہو جاتا ہے، کوئی بھی پرابلم آتی ہے، آپ کو نیند نہیں آتی ہے، آپ کو بہت غصہ آتا ہے، آپ اوور تھنک کرتے ہیں، تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے۔ جب آپ کا دماغ بالکل پرسکون ہوتا ہے، آپ کے دماغ میں کسی قسم کا خوف، کسی قسم کا ڈر، کسی قسم کی اوور تھنکنگ نہیں ہوتی ہے، تب آپ پرسکون نیند لیتے ہیں۔ تو سائیکالوجسٹ آپ کو آپ کے مسئلے کے حل تک لے کر جائے گا۔ سب سے پہلے آپ کے مسئلے کی جڑ کو دیکھے گا کہ یہ نیند نہ آنے کی وجہ کیا ہے، اس کے پیچھے کیا ہسٹری ہے۔ وہ ساری ہسٹری لے گا، آپ سے پوچھے گا، آپ کو بتائے گا، آپ کی میڈیکیشن بھی ساتھ ساتھ چلے گی اور آپ کا سلیوشن بھی ڈھونڈے گا۔